اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والمرسلات عرفا، مرسلات کہتے ہیں بھیجی جانے والی ہوائیں۔ والمرسلات عرفا، ان ہواؤں کی قسم جو بھیجی جانے والی عرفا، جو جانی پہچانی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، تیز تند ہواؤں کی قسم، عصفا شدت سے چلنے والی۔ والناشرات نشرا، بادلوں کو اٹھا کر نشرہ پھاڑنے والی ہواؤں کی قسم۔ فالفارقات فرقا، ان ہواؤں کی قسم جو پھاڑ کر جدا کرنے والی ہیں۔ والملکیات ذکرا، اور ان فرشتوں کی قسم جو ڈالنے والے ذکر یعنی دلوں کے اندر ذکر کو ڈالنے والے ہیں۔ عذرا او نذرا، عذر یا ڈرانا، یعنی یہ فرشتے جو وحی لے کر آتے ہیں تو یہ حجت پوری کرنے کے لیے آتے ہیں یا ڈرانے کے لیے جو وحی نازل کی جاتی ہے۔ انما لتوعدون لواقع، انما توعدون لواقع، صرف بے شک تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً یہ قیامت واقع ہونے والی ہے۔ یعنی قیامت کے برپا ہونے کے اوپر اللہ رب العالمین نے ہواؤں کی قسم، اس کی الگ الگ صفات کی قسم کھائی اور فرشتوں کی قسم کھا کے اس بات کو اجاگر کیا، اہمیت بتلائی ہے کہ قیامت یقیناً برحق واقع ہوگی، اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے یعنی بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِبَتْ، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جب رسولوں سے وقت لیا جائے گا، یعنی رسولوں کو وقت پر جمع کیا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے اجلت دیر کی جا رہی ہے، مہلت دی جا رہی ہے۔ لیوم الفصل، فیصلے والے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، آپ کو کیا پتہ کہ فیصلے والا دن کیا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نہلک الاولین، کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا پہلے لوگوں کو، عاد، سمود، نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، ان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا کیونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا۔ ثم نتبعهم الاخرین، پھر ہم نے پیچھے لگایا ان کے الاخرین، دوسروں کو، یعنی دوسرے ان کے بعد پھر ان کو ہم نے جانشین بنایا زمین پر۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ، یعنی مجرموں کو اسی طرح ہم سزائیں دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی جو ہے قرآن و حدیث پر صحیح معنوں میں ایمان لے کر نیک صالح اعمال کریں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں ہم نے پیدا کیا تمہیں من ماء مہین، رسوا یعنی حقیر پانی سے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حقیر پانی سے، یعنی مرد کے نطفے سے جو ہے ہر ایک انسان کو پیدا کیا جاتا ہے، پانی سے تخلیق ہوئی ہر ایک انسان کی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے انسان کی حیثیت بتائی ہے کہ تو تکبر، غرور کس چیز کا کرتا ہے، تیری پیدائش ہی حقیر پانی سے، گندے پانی سے تیری پیدائش ہے، پھر تو غرور اور تکبر اور کیوں جھٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی، کیوں عبادت نہیں کرتا۔ فجعلناہ، بس ہم نے بنایا اس کو، فی قرار مکین یعنی محفوظ جگہ میں اس کو قرار دیا، الی قدر معلوم، مقرر مدت تک۔ فقدرنا فنعم القادرون، ہم نے اندازہ لگایا، بہترین ہم اندازہ لگانے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو کفات، سمیٹنے والا، یعنی مردے زندہ سب کو زمین کیا کرتی ہے، جگہ دیتی ہے، اور مردے بھی اسی کے اندر دفنائے جاتے ہیں۔ جو لوگ جلاتے ہیں تو یہ ان کے لیے، ان کے خلاف یہ دلیل ہے کہ مردوں کو جلانا صحیح نہیں ہے، مردوں کو دفنایا جائے، کہ زمین کے اندر ڈالا جائے گا۔ احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو۔ وجعلنا فیہا رواسیہ، زندہ کیونکہ چل رہے ہوتے ہیں، زمین کی پشت پر چلتے ہیں، اسی طرح مردے جو دفنائے جاتے ہیں تو زمین کے اندر ہی وہ سمیٹے ہوئے ہیں۔ وجعلنا فیہا رواسیہ شامخات، ہم نے بنایا اس زمین میں رواسیہ،
پہاڑ شامخاتن بلند، واسقیناکم مان فرات اور ہم نے پلایا تمہیں مان پانی فراتا میٹھا پانی۔ یہ عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، یہ پہاڑوں کا گاڑنا، جس طرح زمین کے اوپر جو ہے پہاڑ اس لیے گاڑے تاکہ زمین ہلے نہ، کسی بھی مضبوطی کے لیے جو ہے یہ پہاڑ اس طرح کام دیتے ہیں جس طرح ستون کام دیتے ہیں۔ گھروں کے اندر یا مساجد کے اندر کوئی بھی بلڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر ستون لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ مضبوط ہو کر کھڑی ہو، تو اسی طرح پہاڑوں کو زمین سے ہلنے کے روکنے کے لیے پہاڑوں کو گاڑا گیا ہے۔ میٹھا پانی یہ اللہ تعالیٰ کی وافر مقدار میں، یہ بھی عظیم نعمت ہے جو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن کے لیے، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا، تم چلو، الی ما کنتم بہ تکذبون، اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلا دیتے، یعنی جہنم کو اور مرنے کے بعد اٹھنے کو تم جھٹلا دیتے، اب تم چلو۔ انطلقوا، تم چلو، الی ظل، اس سائے کی طرف، ذی ثلاث شعاب، جو 3 شاخوں والا سایہ ہے، یعنی جہنم کا جو دھواں ہوگا وہ 3 شاخوں کی صورت میں جو دھواں وہ چلے گا، جس کے اندر کوئی سایہ نہیں ہوگا، بلکہ جہنم کی اس کے اندر بھی تپش لگ رہی ہوگی۔ لا ذلیل ولا یغنی، نہیں اس کے اندر کوئی سایہ ہوگا، ولا یغنی، نہیں بچائے گا، من اللہب، تپش سے بھی وہ سایہ نہیں بچائے گا۔ انہا ترمی، بے شک وہ جہنم پھینکے گی، بشرر، شرارے، کل قصر، محل کی طرح وہ شرارے پھینکے گی، کأنہ، گویا کہ جمالتن، گویا کہ وہ اونٹ ہیں، صفر، زرد اونٹ ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے شرارے شعلے جو ہے جہنم کے بھڑکائے جا رہے ہوں گے، گویا کہ وہ سرخ اونٹ ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس دن کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ باتیں کریں گے، یہ ہماری باتیں منوائیں گے قیامت کے دن، حالانکہ اللہ رب کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کرے گا۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، نہیں اجازت دی جائے گی ان کے لیے، بس وہ عذر پیش کریں، عذر پیش کرنے کے لیے ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم الاولین، ہم نے جمع کیا ہے تم کو، یعنی ہم جمع کریں گے تم کو، والاولین، وہ پہلے لوگوں کو۔ فإن کان لکم کید فکید، اگر ہے تمہارے لیے کوئی مکر تم مکر کرو میرے ساتھ۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔